تو السلام علیکم گائس، کیسے ہیں آپ لوگ؟ تو ہماری پکی سچی ایکس مسلم صاحبہ مسز یاسمین خان، جو کہ ایک ایکس مسلم ہیں، یہ بالکل پکی سچی ایکس مسلم ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی آواز میں بالکل بھی ایڈیٹنگ آپ کو محسوس نہیں ہوگی، بالکل بھی آپ کو ان کی آواز مردانہ نہیں لگے گی۔ آپ خود سمجھ جائیں گے کتنی بالکل پکی سچی ایکس مسلم ہے۔ تو انہوں نے ایک مولانا صاحب کی کلپ دکھائی ہے جس میں مولانا صاحب جو ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیکشول کیپیسٹی ڈسکس کر رہے ہیں۔ تو چلیے جانتے ہیں اس کلپ کی اصلیت۔ بات کی جو ایک ثبوت ہے، آپ آگے کی ویڈیو میں دیکھیے، جو سپر ہٹ ویڈیو ہے، آپ دیکھ کے اپنی ہنسی روک نہیں پائیں گے، اور یہ ایک مولوی کا بیان ہے، آپ ضرور سنیں۔ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دلگیر ہوتے، یعنی جب رنج و علم آپ کو ستاتے، تو سیدہ فاطمہ کی تالو سونگھا کرتے تھے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی کیا سونگھا کرتے تھے؟ تالو سونگھا کرتے تھے۔ پوچھا گیا کہ حضور ایسا کیوں کرتے ہیں؟ تو کہا شب معراج میں مجھے ایک سیب دیا گیا جسے میں نے کھایا تو مجھ میں فرحت اور خوشی بڑھ گئی اور قوت شہوانی زیادہ ہو گئی۔ قوت شہوانی یعنی مردانگی کی قوت، جمع کرنے کی، ہم بستری کرنے کی، ہاں یہ قوت سمجھ رہے نہیں؟ قوت شہوانی کیا ہوتی ہے؟ یہ زیادہ ہو گئی۔ خدیجہ رضی اللہ عنہا سے قربت کی، اور جب کبھی ان کی تالو سونگھتا ہوں تو مجھے اسی سیب کی بو آتی ہے جس سے میرا دل کشادہ ہو جاتا ہے، جس سے میرا دل کشادہ ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج ہوتی ہے، نبوت ہجرت کے 3 سال پہلے، ہجرت کے 3 سال پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج ہوتی ہے، اور واقعہ یہ بیان کر رہا، معراج کرنے گیا، سیب کھایا تو شہوت بڑھی، تو خدیجہ سے ہم بستری کی کہ جب معراج میں گئے، سیب کھائے، شہوت بڑھی، تب خدیجہ سے صحبت ہوئی۔ یہ وہ کتاب ہے جس کے لفظ لفظ پر کتاب و سنت کی مہر لگی ہوئی ہے، یہ بات نہ بھولیے گا آپ، ہاں یہ بات ضرور یاد رکھیے۔ تو مجھے یہ تو پتا تھا جو رپورٹ مولانا صاحب بیان کر رہے ہیں یہ ایک فیبریکیٹڈ رپورٹ ہے، اسلام کے دشمنوں نے اس رپورٹ کو گڑا ہے، یہ کوئی اصلی رپورٹ نہیں ہے۔ تو جب میں نے مولانا صاحب کی یہ کلپ سنی تو میں بڑا حیران ہوا، اور میں نے ریسرچ کر کے اصلی کلپ جو ہے وہ ڈھونڈ لیا۔ تو مجھے پتا چلا کہ ایکچولی میں یہ مولانا صاحب جو ہیں وہ کرٹیسائز کر رہے ہیں ان لوگوں کو جنہوں نے اس رپورٹ کو اپنی کتاب میں لکھا ہے۔ جی ہاں، کیونکہ یہ واقعہ کرونالوجیکلی آؤٹ آف آرڈر ہے۔ مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کا انتقال تو پہلے ہی ہو چکا تھا، اور اس رپورٹ میں لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے سفر پہ گئے، واپس آئے تو حضرت خدیجہ سے سیکشول انٹرکورس کیا، جو کہ ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا تو بہت پہلے ہی انتقال کر چکی تھی۔ تو امپاسبل ہے یہ واقعہ ہونا۔ اصلی کلپ، ان ایڈیٹڈ کلپ سنیے۔ توہین رسالت صلی اللہ علیہ وسلم جو سلمان رشدی نے بھی نہیں کی ہوگی، جو کسی کافر ہندو نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ توہین نہیں کی ہوگی جو اس خواجہ نے کیا ہے، اس خواجہ بندہ گیسو دراز نے کیا ہے۔ آؤ نمونے میں آپ کو بتاتا ہوں، اس طرح سے امت کو گمراہ کرتے ہو۔ دیکھو اس طرح سے لکھتا ہے، کہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روز دوشنبہ 2 ذی الحجہ سن 802 ہجری کی مجلس کے اندر، جوامع الکلم حصہ دوم صفحہ 132 کے اندر، یہ خواجہ جس کا معنی میں نے بتایا ہے، خواجہ کے معنی ہجڑے ہی ہوتے ہیں، یہ خواجہ کہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دلگیر ہوتے، یعنی جب رنج و علم آپ کو ستاتے، تو سیدہ فاطمہ کی تالو سونگھا کرتے تھے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی کیا سونگھا کرتے تھے؟ تالو سونگھا کرتے تھے۔ پوچھا گیا کہ حضور ایسا کیوں کرتے ہیں؟ تو کہا شب معراج میں مجھے ایک سیب دیا گیا جسے میں نے کھایا تو مجھ میں فرحت اور خوشی بڑھ گئی اور قوت شہوانی زیادہ ہو گئی۔ قوت شہوانی یعنی مردانگی کی قوت، جمع کرنے کی، ہم بستری کرنے کی، ہاں یہ قوت سمجھ رہے نہیں؟ قوت شہوانی کیا ہوتی ہے؟ یہ زیادہ ہو گئی۔ خدیجہ رضی اللہ عنہا سے قربت کی، بس اسی رات فاطمہ کا حمل قرار پایا، اسی رات فاطمہ کا حمل قرار پایا، اور جب کبھی ان کی تالو سونگھتا ہوں تو مجھے اسی سیب کی بو آتی ہے جس سے میرا دل کشادہ ہو جاتا ہے، جس سے میرا دل کشادہ ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھیں ذرا، نمبر 1، بہشتی یعنی جنتی سیب کھانے سے قوت شہوانی کا بڑھ جانا، یہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین نہیں ہے؟ یہ گستاخی نہیں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ اور ذرا اس خواجہ سے جو مر گیا ہے یا اس کے مریدین سے جو گلبرگہ یا دنیا کے اندر ہیں، اس سے کوئی پوچھے ظالم تو واقعہ تو سن لیا لیکن تم لوگ تو ہوتے ہو جاہل نرے، جاہل سے کوئی پوچھے کہ
हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेराज कब हुई थी? बताओ हमको, आप लोगों में कोई जानता है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेराज कब हुई थी? जी, मक्कतुल मुकर्रमा में हुई, लेकिन क्या हालात थे? अबू तालिब का इंतकाल हो चुका था, माई खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा वफात पा चुकी थी। वो साल सीरत की और तारीख की रोशनी में वो साल आमुल हुज़्न का साल करार पाया, यानी वो साल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुज़्न और मलाल का साल करार पाया कि पुष्ट पे जो अबू तालिब चचा था, बुड्ढा, जो कौम के सामने एक दीवार था, वो भी रुखसत हो गया, और घर में आकर के जो जख्मों पे फाये रखने वाली बीवी थी खदीजतुल कुबरा, वो भी दुनिया से रुखसत हो गई। और फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का हमल कब करार पाया? सोचें आप जरा, इस खबासत देखें इस मरदूद की। खदीजतुल कुबरा की वफात के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेराज होती है। नबूवत हिजरत के 3 साल पहले, हिजरत के 3 साल पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेराज होती है। और वाकया ये बयान कर रहा, मेराज करने गया, सेब खाया तो शहवत बढ़ी, तो खदीजा से हम बिस्तरी की। कहां खदीजा थी जो हुजूर हम बिस्तरी करते? तो देखा आप लोगों ने इन लोगों की एडिटेड वीडियो। तो जब भी ये लोग कभी आपको किसी मौलाना का क्लिप दिखाया करें तो इन लोगों से असली वीडियो का लिंक मांगा करें, ना कि किसी छोटी सी एडिट हुई हुई वीडियो का। ठीक है, ये इन लोगों की जहालत है, इन लोगों का झूठ है जो कि सबके सामने है इस टाइम।